अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नैब तरमीम केस में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश, मगर समात की बराह रास्त नशरियात ममनू। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी ही डाली गई रवायात से दस्तबरदार। पगड़ी उछाली गई तो पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाडा की खुली धमकी पर मुल्की आला अदालत का खुद नोटिस। मेंबर कौमी असेंबली मुस्तफा कमाल की अफवाज के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर अदलिया के खिलाफ लंबी चार्जशीट और खुफिया इदारों के एहलकारों की इस्लामाबाद हाईकोर्ट दाखिले पर पाबंदी। सियासी और अदालती अमूर में मुदाखलत से पैदा होने वाली तफरीक इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी इदारे की दस्तार अब सलामत नहीं। मुल्क के मुंतखब साबिक वजीर आजम का वकार भी मजरू और इदारों का तकद्दुस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार दिख रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम केस की समात की। समात के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा, अटॉर्नी जनरल साहिब क्या वीडियो लिंक कायम हो गया? इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी वीडियो लिंक कायम है। गुज़िश्ता साल अगस्त में ज़मान पाक से गिरफ्तारी और तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान की अदालत उज़्मा में ये पहली पेशी थी। नैब तरमीम केस की गुज़िश्ता समात 14 मई को हुई, जिसे बराह रास्त टेलीविजन स्क्रीन पर 2.5 घंटे तक नशर किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाने के बाद यह कहना था कि आज से तमाम अहम मुकदमात की बराह रास्त समात होगी। ये रवायत कुछ अरसा चली भी, मगर आज ये रवायत बगैर कुछ बताए दफन कर दी गई। सो आज की समात बराह रास्त नशर नहीं की गई। तहम अदालत से इमरान खान की तस्वीर लीक होने पर अदालती अमले और एहलकारों से पुलिस ने पूछगछ की और अदालती अमले को बारी बारी कमरे अदालत से बाहर बुलाकर इस बारे में पूछा गया। तस्वीर नशर होने के बाद कुछ देर तक कोर्ट रूम की स्क्रीनों से इमरान खान को गायब कर दिया गया और कुछ देर बाद दोबारा उनके कैमरे को ऑन कर दिया गया। स्क्रीनों से इमरान खान के गायब होने के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने आईटी अमले को इशारा किया कि जिसके बाद इमरान खान की स्क्रीन दोबारा ऑन कर दी गई। दौरान समात एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती कार्रवाई लाइव न होने का नुक्ता उठा दिया। एडवोकेट जनरल का यह कहना था कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जगह पर बैठने की हिदायत करते हुए कहा कि आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए। दौरान समात इमरान खान की वीडियो लिंक पर मौजूदगी की तस्वीर लीक हुई। अदालत की जानिब से फौरी तहकीकात का हुक्म दिया गया। इमरान खान की तस्वीर को लीक करने वाले सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क को बरतरफ करने की भी खबरें गर्दिश में हैं। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया, इमरान खान मुहिबुल वतन साबिक वजीर आजम है, अगर इमरान खान की अदालत में पेशी को बराह रास्त ना दिखाया गया सवाल उठेंगे। इमरान खान साहब के लिए बतौर साबिक वज़ीर आज़म कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं चाहते। हम चीफ जस्टिस साहब से यही डिमांड करते हैं कि जो आम पाकिस्तानी को, आम वकील को जो फैसिलिटी दी जाती है कि उनके केसेस को लाइव स्ट्रीम किया जाता है कोर्ट रूम नंबर 1 से, बिल्कुल आम पाकिस्तानी के तौर पर इमरान खान को ट्रीट करें। इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम से किसी को पाकिस्तान में डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग आपने आज ना चलाई तो फिर सवालात उठेंगे। बराह रास्त नशियात पर पाबंदी कानूनी थी, सियासी या फिर कुछ और? जज साहिबान की तरफ से कोई तौजीह नहीं दी गई। दौरान समात चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वफाक के वकील मखदूम अली खान से पूछा, नैब तरमीम का केस इतना लंबा अरसा क्यों चला था? कुल कितनी समातें हुई हैं? मखदूम अली खान ने वजाहत दी कि मेरे अलावा बहुत से वकला ने दलाइल दिए और कुल 53 समातें हुई। नैब तरमीम का लदम करार देते वक्त हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि नैब तरमीम केस 53 समातों तक चलाया गया। इस दौरान इमरान खान ने साथ मौजूद पुलिस एहलकार को पास बुलाकर चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत की। बानी पीटीआई की शिकायत पर एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। 2.5 घंटे की समात में इमरान खान खामोश रहे। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि हुकूमत इस केस में मुतासरा फरीक कैसे है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सिर्फ मुतासरा शख्स नहीं, कानून कहता है मुतासरा फरीक भी ला सकता है। दौरान समात मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि इमरान खान वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे, मगर वो ऑर्डिनेंस लाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वफाक के वकील मखदूम अली खान से कहा कि मखदूम साहेब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहां तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जजों को प्रॉक्सीज के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे? ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ऐसा नहीं हो रहा और ना ही ऐसा होना चाहिए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था, ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा ना हरासा। आज ही
सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस केस को क्रिमिनल ओरिजिनल केस 6/2/2024 का नंबर अलॉट कर दिया है। ये कोई ताजा अज खुद नोटिस नहीं है। यही वजह है कि 3 जजों की कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नोट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस लेटर केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त करार दे दिया गया है, जो पहले ही जेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कल समाअत करेंगे। केस में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुफिया इदारों के एहलकारों की अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही लापता शायर अहमद को कल तक हर सूरत बाजियाब कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लापता होने वाले शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अभी तक क्या तफ्तीश हुई है। एसएचओ ने बताया कि करीब के कैमरे चेक किए जा रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि ये आदमी कौन थे जो मीटिंग के लिए आए थे। कल डिवीजन बेंच के बाद बंदा ढूंढ कर लाया जाए। नामालूम अफराद के पास ये सलाहियत तो है कि वो जिसको अगवा करते हैं उसे सबक सिखाकर भेजते हैं कि तुम अदालत में जाकर ये कहना कि मैं शुमाली इलाका जात खुद गया था। अगर आपको लगे नामालूम अफराद ने उठाया है तो जिम्नी लिख कर दीजिए, आपको फिर एसएचओ के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पुलिस को मुखातिब करके जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर कोई आपको फिर ट्रांसफर करेगा तो देख लेंगे। जो लोग नजर नहीं आते कानून उनके लिए नहीं है। कल मैं देखूंगा सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसियों को बुलाना है। पिछले 1 साल में जितने भी शहरी अगवा हुए और एजेंसीज पर इल्जाम लगा, किसी एक भी केस में पुलिस की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया है। एक तरफ अदालतों का रवैया जारहाना है तो दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वाडा के बाद मुस्तफा कमाल इदारों के हक में आवाज उठाते हुए अदलिया को चार्जशीट कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए इस तासुर को भी खुलकर इस पर रोशनी डाली और ये तासुर दिया जा रहा है बकौल उनके कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। तो अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। जिस तरह से इदारे हमलावर हुए हुए एक दूसरे के ऊपर, अब तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए। हमें ऐसा लगता है कि इस फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। हम इन तमाम बातों से लाताल्लुक नहीं रह सकते। हम चाहते हैं कि इसका कोई हल निकलना चाहिए और ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या किसी बैरूनी ईमा पर, दुश्मन मुमालिक की ईमा पर तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। मेंबर कौमी असेंबली मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर जज साहिबान पर तनकीद की। साफ का इदारा है, अगर वो इदारा खुदा ना खास्ता कहीं पर टेंट हो रहा है, कहीं पर उसके ऊपर दाग लग रहे हैं, कहीं पर उसके कॉल और फेल में तजाद अगर आ रहा है, तो वो इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के फ्यूचर से खेलने के मुतरादिफ है। आपने कैसे कैसे फैसले किए हुए सदलिया ने। आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगाई हुई है, आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा हुआ है, आपने तरह तरह के आपकी जो ऑडियोज आई हुई हैं, आपकी वीडियोज भाई जजेस की आई हुई है ना भाई। अब सियासतदान तो बदनाम है, आम सोसाइटी का आदमी तो बदनाम है। आप तो मोतबर लोग हैं ना, आप तो भाई आला अदलिया हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जज साहब हैं जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं भाई, मुबैना तौर पर प्राइवेटली जो है वो हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं मुबैना तौर पर। तो ये तमाम चीजें ठीक नहीं है, ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए सारी चीजें। क्या इदारों को अपनी अपनी हदूद का तयन करने की असर नौ जरूरत है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या तमाम इदारों की साख पर सवाल नहीं उठेंगे अगर ऐसा ना हुआ? चीफ जस्टिस ने वीडियो लिंक पर लेने की इजाजत तो दे दी, मगर अब ये उनका इम्तिहान है कि वो इमरान खान की मौजूदगी में लाइव कवरेज करते हैं या नहीं, इसकी कोई दलील देते हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ खान खोसा साहब। खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि जब अदालत में वीडियो लिंक पेशी की इजाजत मिल गई बहैसियत रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, तो लाइव क्यों नहीं दिखाया गया? देखें मेहर, बहुत ही ये अफसोसनाक बात है कि आप वैसे तो कहते हैं हम आइन की जो है मुहाफिज हैं, आपने हल्फ उठा रखी है, और फिर आप आर्टिकल 25 को किधर करते हैं? क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है कि आपने बराबरी का सलूक करना है और आपने जो है
کنسسٹنسی اور آپ نے جو ہے ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہے اور سبھی کو ایک ہی جیسا آپ نے سلوک کرنا ہے. تو باقی اگر مقدمات میں لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور اگر آپ دکھاتے ہیں اس میں, تو پھر یہاں کون سا جو ہے رکاوٹ آ گئی؟ کیا اتنے خائف ہیں جہاں چلیں ہم سیاسی اپنی ناقدین کو تو کہتے ہیں وہ سارے اتنے خائف ہیں, عمران خان کے نام سے اتنے خائف ہیں کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں کرتے, اور یہ پہلا عمران خان قائد ہے پاکستان کی تاریخ کا جو عدالتیں چل کے جیل جا رہی ہیں ساری. اور میں جب کیس کر رہا تھا دسمبر جنوری میں تو اتنی سردی ہوتی تھی کہ 9 بجے سے شروعات ہوتی تھی, ایک عدالت آتی تھی, پھر دوسری آتی تھی, تیسری آتی تھی, پھر الیکشن کمیشن خود سارے کا سارا چل کے جاتا تھا اور وہ جیل ٹرائل کر رہا ہوتا تھا. ارے بابا برابری کی بات کرتے ہو, مگر کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اداروں کے خلاف بھی لکھتے رہے ہیں, بولتے رہے ہیں, ان کو اور ان کی اہلیہ کو اداروں کے خلاف بیانات دینے سے بھی عدالت نے روکا ہے؟ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ بیکاز اگر آپ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں, یو کانٹ کنٹرول واٹ ہی سیز. نہ مگر مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کو جو ہے ایک دم بلنٹ کر دیتے ہیں یا اس کا کیوں کریں؟ سوال یہ ہے کیوں کریں یہ؟ کیا ادارے, اگر ادارے سیاست میں آئیں گے, اب جو 6 ججز کے کیس سپریم کورٹ سن رہی ہے اس میں کیا ہے الزام؟ الزام تو یہی جج صاحبان نے اور باقی ساری 4 ہائی کورٹس نے کے ججز نے بھی اس کی تائید کی, اور کے پی کے تو خیبر پختونخوا یا پشاور ہائی کورٹ تو اس حد تک گئی کہ جب ہم نے ان کی بات نہ مانی تو اکراس دا بارڈر ٹیررسٹ. سر میں تو خان صاحب کے اپنے بیانات سامنے رکھتی ہوں نا. خان صاحب تو خود کہتے تھے جب میاں صاحب تنقید کرتے تھے کہ آرمی چیف کے خلاف بیانات دینا غداری ہے, ملک دشمنی ہے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, مگر میرا مطلب ہے کہ یہ تو آن ریکارڈ ان کے اپنے موقف تھے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, مجھے بتائیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی ڈالی ہوئی روایت عوامی مفادات کو اور اہم ترین کیسز کورٹ نمبر 1 سے ان کی لائیو سٹریمنگ, اس پر کاربند نہیں ہونا چاہیے تھا, یا یو تھنک دس رسک واز ٹو ہائی؟ نہیں, there is no risk at all involved in this. دیکھیں رسک کی کیا بات ہے, یہ تو اب کھلی بات ہو گئی ہے. یعنی جب آپ اسٹیبلشمنٹ یا آپ کے جو ماشاءاللہ عسکری قیادت جب سیاست میں براہ راست آتی ہے, آپ کا جب آئی ایس پی آر جو ڈی جی آئی ایس پی آر جب پوری 3 گھنٹے کی ایک پوری سیاسی جو ہے پریس بریفنگ دیتا ہے اور ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے, تو یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. پھر آرمی چیف صاحب سر آپ خود انہیں بلا رہے ہیں ڈائیلاگ کے لیے, آپ خود انہیں دعوت دے رہے ہیں سیاسی معاملات کو سلجھانے کے لیے. سو اب ان کی پریس کانفرنس سے گلا ہے مگر ان کے ساتھ بیٹھک لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تضاد جو ہے آپ کی پالیسی میں وہ 1 سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, یو آر اے سینئر لوئر, کیا پہلے کلیئر کرنا چاہیے تھا عدالت کو کہ یہ لائیو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا, گیون کہ خان صاحب نہ اشتہاری ہیں نہ مفرور ہیں, غیر اعلانیہ پابندی جو ہے وہ اپنے تئیں, مگر کیا یہ پہلے کلیئرٹی دے دینی چاہیے تھی عدالت کو, نہ کہ آج صبح پوری قوم بیٹھتی اور جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو لنک والا بات جو ہے چونکہ یہ ماڈرن ڈیوائس آ گئی ہے, یہ انہوں نے اڈاپٹ کی, یہی سرے سے غلط ہے. دیکھیں بھٹو صاحب نے جب چٹھی خط لکھا تھا ڈیتھ سیل سے مائنڈ یو, جب ان کی اپیل تھی تو سپریم کورٹ نے انہیں براہ راست اسی عدالت نے اسی کمرے میں 3 دن انہوں نے آ کے خود بحث اپنا موقف, وہ تاریخ کا حصہ ہے. مارشل لا تھا. 45 سال کے بعد انہوں نے ایکنالج کیا کہ وہ جو ہے مس ٹرائل تھا وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ کی پہلے پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جب ایک سائل کہتا ہے کہ مجھے جو ہے ذاتی طور پر سماعت کیا جائے, سنا جائے, تو واجب اور لازم ہے عدالتی آرٹیکل 10A ڈیو پروسیس, اور اس میں جو ہے آپ کا لازم ہے کہ آپ اس کو سنیے گا. لیکن سننے میں پہلے تو انہوں نے ذاتی طور پر طلب کیا تھا, اب بھی یعنی سامنے طلب کر کے بحث کرنا اور ویڈیو لنک میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں اگرچہ اجازت ہے کہ ہم لاہور سے, کراچی سے, پشاور سے اور کوئٹہ سے 4 رجسٹریوں سے ہم ویڈیو لنک پر کر سکتے ہیں, لیکن جو میں مہر آپ کو بتاتا ہوں اپنے تجربے سے
کہ جو آپ سامنے کھڑے ہو کر بحث کر کے آپ سمجھتے ہو سوالوں کو اور جس انداز سے آپ جواب دیتے ہو اور جس طرح سے آپ ان کی تاثرات کو دیکھتے ہو، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے یہ ویڈیو لنک. نہ ویڈیو لنک پر نہ آپ کے تاثرات نظر آتے ہیں، اور پھر جہاں 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہو، کبھی ایک جج صاحبان سوال کرتے ہیں، کبھی دوسری جج صاحب سوال کرتے ہیں یا کرتی ہے، تو پھر آپ کا موجودگی جو ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے یہ ویڈیو لنک. پہلے تو ویڈیو لنک ہی غلط تھا، ان کو طلب کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے کہا کہ مجھے طلب کر کے مجھے سماعت کیجئے گا. تو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو سابقہ وزیر اعظم کو طلب کر کے جو ہے ان کی سنوائی ہوئی تھی، ان کو سنا گیا تھا. ہماری اسی عدالت کی میں اسی کمرے میں جو ہے میں نے اس وقت تو میں نیا وکیل تھا، ہم نے خود دیکھا. یہ 2 نکات ہیں. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو آج سٹینڈ لینا چاہیے تھا. ان کی لائیو سٹریمنگ، لائیو لنک کی صحیح جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، مگر ویسے ہی صحیح ان کو نشریات کی اجازت دینی چاہیے تھی. 100% 100% دینا چاہیے تھا. لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا، پاکستان کے عوام کو، کہ محترم عمران خان صاحب جو کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں یہ اجازت دی؟ عبدالعزیز جی کیوں نہیں اجازت دی؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ بھی پھر کوئی اثرات کے تابع جو ہے آپ ایسا کرنے سے مانے ہو رہے ہیں، یا اگر اثرات نہیں کسی کے قبول کر رہے تو پھر عوام الناس کو سارا دکھانے میں کیا حرج ہے، کیا مذائقہ ہے؟ پھر اس میں تو سر کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اتنے اہم ترین کیس کے اندر رسپونڈنٹ نمبر 1 عمران خان صاحب خود کیوں دلائل دینا چاہ رہے ہیں؟ اہم ترین کیسز میں بڑے بڑے جج صاحبان نے، ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی حامد خان کو کیا، سارے جج ان کے خواجہ حارث صاحب ہیں، بڑے اعلیٰ پائی کے ان کے وکیل ہیں، کیوں خود پیش ہونا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو اٹھے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایسا؟ نہیں، سیاسی تقریر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں، دیکھیں، اس لیے کہ خواجہ حارث صاحب جو ہے محترم عمران خان صاحب کے مقدمات چھوڑ کر وہ ملٹری کورٹس میں حکومت کے وکیل بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ذہن میں آتا ہو تو جو اپیل کر رکھی ہے حکومت نے ملٹری کورٹس کے فیصلے میں، سویلینز کے ملٹری کورٹ کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، جو 5 رکنی جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا، اس کی اپیل میں اب خواجہ حارث حکومت کے وکیل ہیں اس وقت. سر وہ ہمارے موقف سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہ تو ملٹری کورٹس کے اندر ہے نا، یہ تو آپ کا نیب ترمیم کا کیس ہے، آپ ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں پھر بیسکلی. ہاں میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے، لیکن یہ کیا کم ہے؟ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب جو کہ ایک اس تاریخی پروسیس سے گزرے ہیں، جن کو لندن پلان کا پتہ ہے، جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ سپریمو جو ہے ماشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب جو ڈیل کر کے آئے تھے، انہوں نے نیب کی ہی کیسز ختم کروانے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت لی، اور انہوں نے اپنے ہی سارے کیس نہیں ختم کروائے، اپنے خانوادے کے ختم کروائے. اس نیب کے قانون کی تہس نہس پھیر کے، پرسن اسپیسیفک ترامیم کر کے، بلڈوز کر کے، راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا کے انہوں نے جس طریقے سے یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی، 5 جج صاحبان نے اسے مسترد منسوخ کیا. چلیں اس کی اپیل فابیہ آپ سن رہے ہیں. تو عمران خان سے زیادہ اس بات کو کون سمجھتا ہے؟ وہ کیوں ذاتی طور پر بحث نہیں کر سکتے، یا کرنا اگر چاہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ وکیل دیکھیں، صرف وکیل ترجمان ہوتا ہے سائل کا، لیکن اگر سائل کہے میں نے خود کرنا ہے اس لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے، علم ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے اور انڈر کرنٹ ڈیلز کیا ہے، وہ وکیل سے زیادہ سائل جانتا ہے. میں خواجہ سلطان صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے خود چھوڑا جی. خواجہ صاحب، خواجہ حارث صاحب پریشر نہیں کر سکے، وہ اس لیے وہ جب کیس چھوڑ کر گئے، کیونکہ توشہ خانے والا پہلا کیس خواجہ صاحب کر رہے تھے، خواجہ حارث صاحب نے معذرت کر لی، اور پھر میں آ کر اس میں نے ضمانت کروائی. مجھے یاد ہے. اور لطیف کھوسہ صاحب اب یہ فرمائی دیجیے گا، سینیٹر فیصل واڑا کی پریس کانفرنس پر سپریم کورٹ کا نوٹس، 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، کل سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. معاملہ اب ادارہ جاتی محاذ رائی کی طرف بڑھتے دکھ رہا ہے کیا؟ مصطفیٰ کمال نے بھی آج یہی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فوج اور عدلیہ میں جنگ چل رہی ہے، توہین عدالت کا معاملہ ہے.
دیکھیں مہر یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. جب بھی عدالت میں وہ پھنستے ہیں تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں عدالت پر, اور اس وقت چونکہ ان کو جو ہے اس وقت پرومپٹ کر رہی ہے یا کہ ایما پر وہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں, تو پھر اب یہ وہی بولی بول رہے ہیں. فیصل واڈا بھی انہی کا سپوکس پرسن ہے, کمال مصطفیٰ بھی انہی کا سپوکس پرسن ہے. ابھی آپ طلال چودھری نے جب کیا تھا اور کنٹیمپٹ میں اسے سزا ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا طلال چودھری صاحب اور وہ جو اپنا کرمانی صاحب کو جو سزا ہوئی تھی توہین عدالت میں, اور ساتھ ہی نارووال والے جو ان کو بھی سزا ہوئی تھی, ان کا نام بھی آ جائے گا, دانیال عزیز کو سزا ہوئی تھی. تو یہ بھی اس وقت اسی طرح کی ہرزہ گوئی جو ہے سرائی شروع کر دی تھی انہوں نے عدالتوں پر. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے, انہوں نے بڑی کمزوری کا ثبوت دیا جب انہوں نے اپنے فیصلے پر عملداری نہ کروائی, اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو توہین عدالت میں اگر وہ ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ بھی سزا کر دیتے تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا. اور اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے مریم بی بی نے وہ للکار کیا, اور مولانا صاحب کے وہ قافلوں میں جا کر جو کچھ انہوں نے وہاں سپریم کورٹ کو گالم گلوچ کی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہوا. اور یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے عدالت کو قائم کرنے کے لیے. سینیٹر فیصل واڈا کے بعد آج مصطفیٰ کمال نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی سخت تھی, جج کی دوہری شہریت پر سوال اٹھاتے ہوئے تنقید کی ہے. عدلیہ کے خلاف حکومت کیا کھل کر سامنے آ گئی ہے؟ وزراء ججز کے مس کانڈکٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں, عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. وے ول دس اینڈ سر؟ بیکاز ایک جسٹس بابر ستار تو ایک طرف ہیں. کیا لگ رہا ہے کہ اسی ٹریپ میں جس میں عمران خان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس میں بھجوا کے ڈالا گیا تھا, کیا حکومت اسی ٹریپ میں تو نہیں پھنسنے جا رہی؟ مجھے لگتا ہے یہی ہے. دیکھیں اس لیے کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب نے 5-5 لاکھ روپیہ ان کو ذاتی حیثیت میں جرمانہ کیا, اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جو توہین عدالت میں سزا کی, جو اپیل انہوں نے کر رکھی ہے ڈویژن بینچ کے سامنے, اور آج کی آبزرویشنز جو یہ آپ کے جو صحافی شاعر ہے مسنگ پرسنز میں جو جسٹس کیانی نے جو کیا ہے ماشاءاللہ آرڈر کیا ہے کل کے لیے, تو عدلیہ آپ کو لگ رہا ہے ڈٹ گئی ہے, دیکھیں کہ پش بیک کر رہی ہے. نہیں, ڈٹنا چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ کی آبزرویشنز اگر آپ سنیں وہ 6 ججز کے بارے میں, تو یہی چیف جسٹس کہتے تھے کہ بھائی اگر ہائی کورٹ کو سارے اختیارات موجود ہیں تو پھر اپنے اختیارات کیوں کر نہیں وہ استعمال کر رہے ہو. آخری سوال ہے سر, وقت کی قلت ہے, کھوسا صاحب فرمائی دیجیے گا کہ اب جو بھی بینچ فیصلہ کرے گا کہ اہم ترین مفاد عامہ کا یہ کیس ہے, اس کی آگے بھی لائیو سٹریمنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی, کہ خان صاحب تو اب ہر سماعت میں موجود ہوں گے, وہ تو اب ہی از اے پارٹ آف دس انٹائر پروسیڈنگز ناؤ. سو اگر وہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہوگا, کیا اس کے ساتھ بھی ان کو دلیل دینی پڑے گی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ یہ نہیں والی بات کر سکتی ہے سپریم کورٹ, یا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں گے نہیں کر سکتے ہیں سر, آج بھی لائیو نہیں ہوا, سپریم کورٹ کی سواب دی تھی. دیکھیں سواب دید اپنی جگہ پہ, لیکن جو اس پر آپ کا سوشل میڈیا, آپ کے اخبارات, آپ کے تھنک ٹینکس, آپ کے پیپل آف پاکستان, آپ کی پارلیمنٹ, آپ کی سیاست میں جو گونج آئے گی وہ ڈسکریمنیشن کی آئے گی کہ کیوں آپ خائف ہیں اتنا ایک شخص سے. پہلے تو تھی نا ایک نہتی لڑکی, اور اب جو ہے ایک نہتے عمران خان سے آپ اتنے خائف ہیں, تو کیا پھر تاریخ دہرانے جا رہی ہے؟ سینیٹر لطیف, ہمارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی لطیف کھوسا صاحب موجود تھے. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا موجود ہیں. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کرمنل کیس آپ پہ بن رہا ہے, ڈو یو ریگریٹ یور پریس کانفرنس؟ ناٹ ایٹ آل. ریگریٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں میری بات, میں کوئی ندامت نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ندامت میں نے کوئی گناہ کیا, غلطی کی ہے, دیکھیں مجھے بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے چیف جسٹس صاحب کے جانے کا, پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے, کیونکہ میں ان کو اپنا موقع بھی دینا چاہتا ہوں. میں ان کو کچھ ہوم ورک جو کی ہے, میں فائلیں جو ہیں آپ کے لیے 200 روپے کی, میرے لیے 600 روپے کی, گمراہ کن چیزیں ہیں, وہ ساری ان کے سامنے پیش ہوں گی. بہت ساری چیزیں جن کا میں وٹنس ہوں, وہ سب پاکستان کی سمت پتہ ہے. ارشد شریف کا کیس ہے, دھرنا ہے. سر آپ سمجھ رہے ہیں یہ کرمنل پروسیڈنگ ہے, کنٹیمپٹ میں آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا. میری بات سنیں, میری بات, آپ تو سیاسی تقریر نہیں کر سکتے. میں تو سیاسی تقریر کرنے جا رہا. دیکھیں جی, میں تو چیف جسٹس صاحب ایک آنسٹ آدمی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, پہلے تو میری والی چیز باقی لوگوں نے بھی کی ہے, طلال چودھری صاحب نے کی ہے, گورنر نے کی ہے, انفارمیشن منسٹر نے کی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہے, لیکن مجھے سنگل آؤٹ کریں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. میرا ایشو یہ ہے بہت سیدھا سا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا 19A کے تحت,
ठीक है जी। 19A के तहत जो मुझे जवाब मिला उसके अंदर फिर एक और मैंने सवाल किया तो उसका जवाब ये आया कि हमारे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपने क्यों उसमें लिखा था, किसकी मदाखलत थी, किसने डायरेक्शन दी थी रजिस्ट्रार को कि लिखे रिपोर्टेड? जब मैंने कहा रिपोर्टेड का मतलब कोई एविडेंस होगा, कमरा नंबर 3 में होगा, कमरा नंबर 4 में होगा, किसी फाइल में होगा। आप कह रहे हैं एविडेंस नहीं है, तो मैं तो क्लियर हूं एविडेंस वहां नहीं है। यहां जो इल्जामात लग रहे हैं उसका सबूत नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। अगर मैं कहता हूं सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर हुआ है, ठीक है जी, और मैंने सवाल किया तो मेरा हक बनता है। अगर मैंने कहा भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई है तो उस जज के खिलाफ क्या हुआ, मेरा हक बनता है। अगर जरदारी साहब को 14 साल जेल दी है, उस जज का क्या किया? नस्ला टावर में गरीबों का घर गिरा दिया, उस जज का क्या हुआ? आपने इमरान खान की चलती हुई गवर्नमेंट गिरा दी, 2 घंटे के लिए अदालतें खुल गई। मैं देखें उन जजेस का क्या हुआ। मैं किसी कैफियत में बात नहीं करता, मैं कॉफी पी रहा होता, मैं कैफियत में नहीं होता। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, मैं होश आवाज में बात कर रहा हूं। उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर आप ये चीजों को मुझे जवाब दे दे, बात खत्म। मैंने बाबर सत्तार साहब की अहलियत पे तो सवाल किया ही नहीं। मैंने कहा अगर आपने किया तो एविडेंस होगा ना कोई कि आपने ये बता दिया था, तो मुझे जवाब आएगा एविडेंस नहीं। मैंने आपको बहुत इंटरव्यू किया, आज इतने गुस्से में नहीं देखिए, देखिए मेरी मां मर गई, डेथ बेड पे थी जब मेरे साथ जुल्म बर्बरियत हुई थी। एक चीज की मैंने 2 दफा सजा दी, पहली सजा के अंदर भी मैंने एक्वायर नहीं की हुई थी। हम तो पैदा होते हुए भी सिटीजन नहीं बन सकते, लेकिन जज हजरात ग्रीन कार्ड भी रख सकते हैं और सिटीजन भी बन सकते हैं। ये दोहरा मेयार नहीं होता। आपके लिए शराब हराम है, आपके लिए शराब हलाल है, मेरे लिए हराम है। कानून साजी आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, कानून साजी कर लें। उसके बाद मैंने कहा अभी तो कानून साजी का अभी तो सवाल उठाए हैं। अगर रेप हुई है बच्चियां, कोई रात की अदालत नहीं खुली। अगर ये सारे सवालात नस्ला टावर, अरबों रुपए का नुकसान किया, डॉलर्स का रिकॉर्ड के अंदर, उन जजेस का क्या किया? अगर ये मैंने सवाल उठाया 141 नंबर पे, इतनी अच्छी अदलिया है, इसके इतने कारनामे हैं, तो 141 नंबर पे अगर ये अदलिया है, अगर उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो 125 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, तो मेरा गुनाह है। अभी तो आप मुझे कानून साजी की बात करिए, मुझे आप कह रही, अभी मुझे आपने बताया कंटेम्प्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। मैंने ये कहा है आप आ जाए प्रेस के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मैं तो खड़ा हूं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मैंने कहा मैं पैदा ऐसे हूं, मेरा दिमाग, दिल, मेरी सोच ऐसी है। आप मुझे इज्जत देंगी, मैं डबल इज्जत दूंगा। आप मुझे प्यार देंगी, मैं डबल प्यार दूंगा बहन। आप मुझे एहतराम देंगी, मैं डबल एहतराम दूंगा। आप मुझे बदमाशी करेंगी, मैं डबल बदमाशी करूंगा। आप मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा। मैं बड़ा क्लियर हूं, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो। मुझे आज पता चला है एंकर्स के हवाले से, शाहजेब साहब ने भी मुझे कहा, आपके एक शोबे तो उसमें भी कहा कि मुझे जज साहब ने प्रॉक्सी कहा है। मैं आ जाऊं इस मामले पे 1 मिनट बाद। 2 सवाल हैं सर। एक तो मसला ये कि ये हराम है नहीं, आपका रिक्वायरमेंट्स का कोई ये तकाजा ही नहीं है कि आप दोहरी शरीयत ना रखते हो। उनकी दोहरी शरीयत सुनते नहीं, दोहरी शरीयत उनकी है भी नहीं, ग्रीन कार्ड है, इट इज नॉट इलीगल। आप कानून साजी करें। मसला ये लग रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से एम्बैरस करना चाह रहे हैं। नहीं, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस भिजवा देना, शिकायत है, रेफरेंस भिजवा। आपको बहन अभी कहूं कि आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, कुछ दिया है मेरे से सवाल करने के लिए, तो आपका रिएक्शन, आप रेफर्मेशन केस करेंगी, गुस्सा होंगी, इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से, मुझे आज सारे एंकर्स ने बताया कि आपको कैटेगोरिकली, मैं समझता हूं कि अतर मुल्ला साहब जितने जीदार हैं, ठीक है, वो ये जुर्रत करेंगे कि वो मुझे कहेंगे फैसल वाउडा किसी की प्रॉक्सी है। तो अगर एक जज कहेंगे ना, आपने तो सबने आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको ही कहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन सब कह रहे हैं कि आपको कहा है। नहीं, आपका नाम नहीं लिया, मुझे भी नहीं लग रहा, मगर आपका बयान साथ मुंह से लेके ना। अगर वो कह रहे हैं तो फिर जरूरत भी होगी जज की कि वो कहेगा ये प्रॉक्सी है किसी की। जब मेरी प्रॉक्सी मुझे बनाएंगे और जज ब्लेटेंट इल्जाम मुझ पर लगाएगा अगर मैं किसी की प्रॉक्सी हूं, तो शवाहिद भी देने होंगे, और मेरी गैरत, इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर क्वेश्चन आ गई तो मैं गर्दन कटवा दूंगा, पीछे किसी सूरत में नहीं हटूंगा। सर आपको मेरी आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मेरी गैरत, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी को उछाले, कोई भी हो पाकिस्तान का आदमी। मेरे साथ बूट रखने के ऊपर आपको याद दिलाता चलूं, प्रेशर था, प्रेशर कुकर के अंदर था। मैं फौज से भी तगड़ूंगा और इमरान खान साहब का, वजीर आजम का, कि माफी मांगो। मुझे माफी मांगने में मैं कोई तुरम खान तोप नहीं हूं। मैं चपरासी से भी माफी मांग सकता हूं ऑन एयर कैमरे के सामने अगर मैं गलत हूं। मैंने उससे भी माफी नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने किसी सूरत में, मेरी नीयत में ही नहीं था कि मैं आर्मी को हिट कर रहा हूं। मैं तो मिसाल दे रहा था उन पॉलिटिशियन को कि भाई वोट को इज्जत दो की बात नहीं है, तुम लोग जूते चाटते हो। 2 बातें, हाँ मुझे याद है। मैंने प्रिंसिपली उस समय प्रेशर कुकर में था, तो मैंने तो उसको भी माफी मांगी, क्योंकि मैंने कभी फौज को एम्बेरस करने की कोशिश नहीं की। आज प्रेशर कुकर में है? किस चीज का प्रेशर कुकर है? आप मुझे कह रही है कि किसी ने कहा मैं पगड़ियां उछालने की बात करूं,
کیا آپ کسی جج حضرات نے کسی کی میری پگڑی اچھالی جو میں ان کو وہ اتنے پرسنل ہو گئے؟ میں تو ان جنرل تو آپ یہ وضاحت دے دیں گے نا آپ عدالت میں؟ دو باتیں، دو صورتیں سر، اگر آپ کو عدالت میں اسی بیان کی وضاحت دینی پڑی تو آپ یہ وضاحت دیں گے کہ جناب والا میں آپ کی بات تو کر نہیں رہا تھا، میں تو جنیرک بات کر رہا تھا، میرا یہ اصول ہے، دس از ہو آئی ایم، جو بھی آپ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، بٹ اف ایکسیپشن از ٹیکن ٹو دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو گیو این انکنڈیشنل غیر مشروط معافی، انکنڈیشنل اپالوجی، آپ دیں گے؟ کس چیز کے اوپر؟ اگر میں بتاتی ہوں آپ کو کس چیز کے اوپر سر، جس طرح آپ نے فوج کے دفاع میں آپ اترے، پریس کانفرنس کی، مصطفیٰ کمال بھی اترے، سب اترے، ٹسوری صاحب اترے، سب اترے، اسی طرح آئین کے اندر ججز کو بھی اسکینڈلائز نہیں کیا جا سکتا۔ بات تو سن لیجئے سر، بات اگر if they feel that they have been hit, if they feel کہ یہ ان کی طرف aim تھا، will you say no sir, I render an unconditional apology, it was not towards you, but if you felt it was towards you, میں معافی چاہتا ہوں۔ میں پہلے پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیں گے نا آپ کے اوپر کیسے آپ فیل کیسے؟ میں پورا مکالمہ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمیں لگتا ہے یہ ایک ایکسیپشن، will you render an apology؟ ایماندار چیف جسٹس کے سامنے اور ان کے بینچ کے سامنے پیش جب بھی مجھے ویلائی نہیں ہوتا، سارے ججز ایماندار ہیں، دیکھیں جی، دیکھیں سارے باوقار ہیں۔ دیکھیں میں اپنی اوپینین کی بات کر رہا ہوں، میں تو جس جگہ پہ جا رہا ہوں اس کی بات کروں گا، باقی میں سارے ججز کو جانتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں اور ایماندار چیف جسٹس صاحب مجھے کسی چیز کے لیے پابند کرتے ہیں تو ایز سپریم کورٹ، ایز آنریبل جج اور ایک بڑے کے حساب سے، اگر وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ فیصل ہمیں لگتا ہے اور ان کو لگتا ہے تو ان کے آگے تو میں کوئی چیز، کیونکہ میرا تقیہ ہے کہ وہ ایماندار آدمی، تو آپ معافی مانگ لیں گے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، غیر مشروط نہیں، میں دیکھیں اٹس ناٹ دیٹ سمپل، مجھے کنونس کرنا پڑے گا، یا وہ مجھے کہیں گے فیصل بس میں کہہ رہا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یا مجھے کہیں گے پھانسی پہ چڑھا، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد کیا میری بلی چڑھانی؟ چڑھا لیں سر، میں سچ کے اوپر سوال تو کرتا رہوں گا۔ نہیں، آپ نے خود کہا نا کہ یو ہولڈ ہم ان دی ہائیسٹ ریسپیکٹ، یو ڈو، سو اف ہی فیلز کہ نہیں بھائی وائلیٹ ہوا ہے، اونلی وے ٹو گیٹ آف دا ہوک، اونلی وے بری ہونے کے لیے، میری بات ہے، دیکھیں مجھے پتا نہیں ہے کہ اگلی منٹ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے، لیو اٹ ٹو دیٹ پوائنٹ ویئر بیکاز ایک ایماندار آدمی کے آگے میں پیش ہو رہا ہوں۔ اب وہ مجھے کسی شو پہ کسی نے کہا کہ وہ آپ کے لیے ریڈ کا، میں نے تو نہیں کہا، اگر وہ مجھے سے غصہ بھی کرتے، ناراض بھی کرتے، ان کا منصب ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے نا، اس کیس کے ساتھ آپ کا کیس جو ہے یہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اندر سچ بولنے کی اگر آواز تو میں اٹھاؤں گا، سوال بھی میں اٹھاؤں گا، اس کے اندر ایک اور آپ کو ہر چیز کا بہن، ہر چیز کا آپ کو شواہد دینے ہوں گے، پراکسی کا ہے تو شواہد کے ساتھ پروف کرنا ہوگا، وہ کوئی بھی پاکستان کا یا دنیا کا آدمی ہے۔ آپ ہیں کسی کے پراکسی؟ وہ بتائیں گے نا، آپ ہیں، وہ بتائیں گے نا، میری تو انٹیگریٹی پہ بات آئے گی تو میں بتاؤں گا پھر، ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا، میں لوں گا، ادھر پاکستان کے اندر بھی لوں گا، اکراس دا بارڈر انٹرنیشنل کورٹس ہیں، انٹرنیشنل جسٹس کے بہت بڑے فورم ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنی انٹیگریٹی نہیں ان لائن آنے دوں گا، میں اپنی غیرت کو بیچنے بکنے نہیں دوں گا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ رات کے اندھیروں میں کسی کے جا کے ملتا ہوں، میں رات کے اندھیروں میں کسی کے فون سنتا ہوں، میں رات کے اندھیروں میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز مانگتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں، نہ میں کیفیت میں ہوتا ہوں، میں کافی پی۔ ہاں اس کو نیچے رکھ دیں، ایک منٹ، ایسی نہ برانڈنگ کریں، مجھے ٹیڑھی کر دیں۔ ہاں مجھے ایک بات بتائیے گا، میری بہن سے سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں میں کروں گا، آج آپ نے سوال، میں بہن یہ کروں گا، ہر چیز جو مجھ پہ لگائی جائے گی، ہر چیز جو کسی اور پہ لگائی جائے گی، آپ کو شاید یہ نہیں ہوگا کہ جج کے لیے کوئی اور قانون ہوگا، میرے لیے کوئی اور قانون، میں سمجھ گئی یہ بات، میرا سوال سمجھ گئی، ابھی آپ نے ہم سب پاکستان، ہم میں سے کوئی پاکستان سے، سر ادھر مقدس گائے تو رہے ہیں نا، مگر چلیں مجھے ایک بات بتائیے، آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو ہم کیا کریں؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے ابھی کہا کہ کوئی بھی ہو میں پگڑی اچھالوں گا اگر میرے ساتھ ہوا، اگر آپ کی اچھالی گئی، کوئی بھی ہو، سر آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ آرم فورسز اور ججز کو اسکینڈلائز نہیں کر سکتے، میں نے تو نہیں کیا، نہیں آپ نہیں کیا، مگر آپ کہہ رہے کوئی بھی ہو، یعنی کہ اس میں کوئی ججز بھی ہوں، اگر آپ مجھے سمجھتی ہے بہن، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ مجھے آپ کی جگہ کوئی آدمی بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا احترام ہے، آپ میری بہن ہے، ساری خواتین کا بھی احترام ہے، کوئی کہ مجھے گالی دے شو کے اندر، تو میں وہ پولیٹیشین نہیں ہوں کہ کیمرے کا گالی دوں گا، 2 گالیاں دوں گا، چاہے کوئی بھی ہو، مجھے جو گالی دے گا اس کو 2 گالیاں، چاہے جج بھی ہو، کوئی بھی ہو، جنرل ہو، جج ہو، اینکر ہو، بزنس مین ہو، ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، میں کلیئر ہوں اپنی زندگی میں، انٹیگریٹی کا سودا نہیں کروں، میں گالی آپ کو نہیں دے رہا تو میں گالی سنوں گا بھی، ٹھیک ہے۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ موقع آیا تو دیکھ لوں گا انکنڈیشنل اپالوجی کا، اگر مجھے کنوینس کر دیا کہ فیصل تم نے یہ لائن، اگر مجھ سے دیکھیں میں بڑے کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے اندر بہت مروت ہے اپنی زندگی کا، میں دوستیاں اور دشمنیاں کھل کے نبھاتا ہوں، ساری زندگی نبھاتا ہوں،
نہ میں نفع دیکھتا ہوں نہ نقصان دیکھتا ہوں. آپ کو ایک اور ایکسیپشن بتا دوں جو ہو سکتا ہے کہ لی جائے. آپ نے کہا گمان ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے راتوں کو کسی کو نہیں ملتے, گمان ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر انہیں عہدے نہیں آفر کرتا, گمان ہے کہ وہ بڑے شہ سرخیاں نہیں بناتے, بڑے انصاف پسند جج ہیں, گمان ہے کہ وہ ابھی بھی ترجمان سے نہیں ملتے ایک سیاسی جماعت کے. دس کین لینڈ یو ان اے پرابلم سر. اوکے, سو اف یو سے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے, السلام علیکم بہن, اور آپ اپنے دماغ سے فار یور اون انسیکیورٹیز اینڈ کمپلیکسز آپ کہیں مجھے آپ نے سلام نہیں کیا, گالی دی, تو میں کہوں گا یو شوڈ گو اینڈ گیٹ اے چیک اپ فرام اے ڈاکٹر. ایز سمپل از دیٹ. اٹ از یور مینٹل پرابلم ناٹ مائن. جب میں نے ایک چیز کہی نہیں تو نہیں کہ آپ اس کی کانوٹیشن میں اس کو لے جائیں کہ میں نے یہ نہیں تھا, میرا مقصد یہ تھا, تو یہ تو آپ کی دماغی کیفیت ہے, میری تو نہیں ہے. میں تو کلیئر ہوں, جب کہنا ہوگا کہوں گا جو ابھی کہا میں نے. مجھے آپ گالی دیں گے, وہ کوئی بھی ہو, میں دو گالیاں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے آج وضاحت بھی دی ہے جو آپ سوال میں اس کے اوپر بھی سوال اٹھاؤں گا, اپنا قانونی حق ادا کروں گا. اس میں ڈفرنس ہے میرے حساب سے, نمبر ایک. اور میں ایک پی ٹی آئی کے ساتھ سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی کے اندر رؤف حسن صاحب اور بہت ریکگنائز فیسز چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کیا لفظ یوز کر رہے ہیں, کیا غلاظت بول رہے ہیں. عامر فاروق صاحب کو, اسلام آباد جسٹس کو آن ریکارڈ ٹویٹر گواہی دے رہا ہے کہ ان کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. ادھر تو مجنون نہیں ہو رہا کسی کا استقاص, ادھر سیلف ریسپیکٹ نہیں آ رہی کیونکہ پاپولر ویو اور ٹرول سے ٹرولنگ کرنے شروع کر دیں گے. نہیں جی, پاکستان اب سب کے لیے ایک ہوگا. آئی میک شیور جہاں سے گردن بھی کٹ جائے گی نا تو کروں گا. لیکن میں اپنی ماں کو مرتی ہوئے جو چیزوں سے گزرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں, ایک چیز کی دو سوائیں لے چکا ہوں, جو اپنے بارے میں بربریت اور اسٹیٹمنٹ سن چکا ہوں. اب نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. 2.5 سال کا ڈوزیئر کا ہوم ورک ہے یہاں تک. بہت کچھ پاکستان کی سمت ٹھیک ہونے والی ہے. میری ماں اوپر سے بیٹھ کر میری دعا کر رہی ہے, بلا رہے ہیں نا مجھے. یہ صرف اس کیس تک تو بات محدود رہے گی. میں تو جسٹیفائی کروں گا اپنا, جہاں غلط ہوں گا اپنی زندگی میں. واپس کہہ رہا ہوں, چپڑاسی سے بھی, سڑک پہ بیٹھے ہوئے بھکاری سے بھی کیمرہ لگا کے معافی مانگنے کی ہمت رکھتا ہوں. میرے کمپلیکسز نہیں ہیں. آئی ڈونٹ ہیو مینٹل پرابلم. آئی ایم ناٹ ان اینی کیفیت. لیکن اگر میں صحیح ہوں تو اس جنگ کے اندر میں گردن کٹوا دوں گا. آپ گریوٹی آف دا سچویشن بھی سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. دا کورٹس آر آلسو انڈر پریشر. جب وہ مداخلت کی بات 6 ججز کرتے ہیں, وہ اندیکھی دیکھی مداخلت بھی ہوتی ہے. آپ کی پریس کانفرنس کو دیکھی مداخلت میں ڈال سکتے ہیں. پریس کانفرنس ڈال رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں, تصوری بھی ڈال رہا ہے, کمال بھی ڈال رہا ہے, انفارمیشن منسٹر بھی ڈال رہا ہے, قانون منسٹر بھی ڈال رہا ہے. اگر میں یہ لے لوں, میں کانوٹیشن لے لوں کہ پھر آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں, آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں, یہ بھی الزامات لگا رہے ہیں, وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں, یہ بھی الزامات لگا رہے ہیں, یہ بھی واٹ از دی اچیومنٹ. ٹھیک ہے, میں تو سوال آپ سے کیا کر رہا ہوں, کوئنسیڈنس ہے کہ آپ سب ایک ہی طرح کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو تو بلایا ہی نہیں ہے نا, مجھے سنگل آؤٹ کیوں کیا ہے. میں حق پہ کھڑا ہوں, میں اللہ کے آگے جھکتا ہوں, بندے کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا. اگر غلط ہوں گا تو ہاتھ جوڑ کے کیمرے کے آگے معافی مانگوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. کھڑا رہوں گا, اگر ٹھیک ہوں گا تو گردن. آپ عدالت جا کے پوچھیں گے سر پراکسی کسے کہا تھا؟ ظاہری سی بات ہے, مطلب پراکسی ابھی آپ لوگوں کے شوز میں کیمرے آپ لوگوں کی ذہانت کے اوپر میں نے چھوڑ دی ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ وہ کلیئر کریں گے. آپ وضاحت چاہتے ہیں؟ آپ اطہر من اللہ صاحب کی جو بہادری ہے اس کے تحت وہ کل پرسوں میں اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ میں نے فیصل واؤڈا کو کسی کی پراکسی کہا ہے. وہاں سے پھر ہم شروع کریں گے, پھر میں اپنی پراکسی کا سوال کروں گا ان سے کہ آپ نے میرے اوپر بلیٹنٹ, اور وہ بھی ناٹ, میں پاکستانی تو ہوں, ایک عام آدمی بھی ہوں, ایک پارلیمنٹیرین اپر ہاؤس کے آدمی کو آپ نے ایز جج کیسے بلیم کیا ہے. جج تو بلیم نہیں کرتے. سر آپ کو اب اپنا اپر ہاؤس یاد آ گیا اور اپنی سینیٹرشپ یاد آ گئی. وہ جج صاحبان ہیں جن کی آپ ڈیول سٹیزن شپ جو ہے بھی نہیں اس کے چرچے اٹھا رہے ہیں, امبیرس کر رہے ہیں پبلکلی. میں نے خدا کی اہلیت کی بات نہیں کر رہا کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں, وہ کہیں اور سے متعلق تھے, وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ان کی چیزوں سے. آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجنے کا کہا ہے کہ اگر ریکارڈ پہ چیزیں نہ آئیں تو. میں نے کہا ہے کہ مجھے آپ وہ ریکارڈ بتا دیں جو آپ نے جج بننے سے اور پہلے, اگر نہ آیا تو نہ, انہوں نے بتا دیا نا, ہم نے کوئی ریکارڈ نہیں, تو کبھی کوئی ریکارڈ کے بغیر, تو پھر تو ہر چیز ریکارڈ کے بغیر ہے. میں کسی چلتی ہوئی عورت کو یہ میری بیوی ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کسی گاڑی سے اتارے کو یہ میری گاڑی ہے, آپ کے اوپر کاغذ نہیں ہے, ہر چیز ہوا میں ہو رہی ہے. بھائی چپڑاسی اپوائنٹ کر رہے ہیں, کس لیول کے لوگ اپوائنٹ کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں ایک پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا. بھائی میری بات سنیں, میں اتنا اس کیس کے اندر جا چکا ہوں. اچھا آپ چاہ کیا رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلا خط جو لکھا اس میں آپ نے کہا رپورٹڈ, تو رپورٹڈ سے ایسا محسوس ہوا کہ شواہد ہوں گے, پھر 15 دن آپ نے جواب نہیں دیا, ریکارڈ ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں, تو میں کلیئر ہوں. جب آپ کا یہاں ریکارڈ نہیں اپوائنٹمنٹ میں, آپ کا آنے جانے میں ریکارڈ نہیں ہے,
آپ کا الزامات لگانے میں ریکارڈ نہیں ہے, آپ کا کنٹینٹ میں بلانے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ابھی مجھے کنٹینٹ میں بلائیں گے تو ایک ریکارڈ بلائیں گے نا کہ آپ نے یہ کیا یا نہیں کیا. ایسا تو نہیں ہوا میں ہو جائے گا. جوڈیشل کمیشن میں سر ججز تعینات ہوتے ہیں, پروسیس کے تھرو ہوتے ہیں, اسکروٹنی ہوتی ہے, ایجنسی اسکروٹنی کرتی ہیں, اس کے بعد غور و فکر ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے, اور اگر ہے بھی وہ بھی انلیگل نہیں ہے. تو نہیں ہے نا اس کی. میرا تو گرین کارڈ از ناٹ مائی ایشو. میرا ایشو ہے کہ آپ نے ایک خط کے اندر 30/4/2024 کو میری ریکویسٹ پہ آپ نے جواب دیا کہ ہم نے جج بننے سے پہلے, وہ ایک عام آدمی تھے, جج بننے سے پہلے آپ نے اپنے گرین کارڈ کا رپورٹڈ ٹو چیف جسٹس آف دین اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی اطہر منی اللہ صاحب کو بتا دیا تھا. تو رپورٹڈ کا مطلب سینس اس طرح لگی کہ لکھ کے دے دیا سب شواہد کے. Why does that make such a difference when it's not illegal? It's not illegal. No. ایک بار میری بات ہے, غیر قانونی نہیں ہے, فرق کیا پڑتا ہے؟ میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں آپ کو کلیئرٹی کر رہا ہوں, مجھے نہیں فرق پڑ رہا, میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا مجھے. پھر آپ نے کیوں امپریشن کیوں دیا, آپ نے امپریشن کیوں دیا؟ وائی دس فرسٹ لیٹر, پہلے خط میں یہ امپریشن کیوں آیا کہ ہاں لکھ کے دیا رپورٹڈ؟ آپ اس کو کہتے تھے میں نے زبان نہیں دیا, مجھ پہ کورٹ اپلائی لا اپلائی نہیں ہوتا. یو وچ ہنٹنگ بال کا کھال اتار رہے ہیں نا, جب ایک بات غیر قانونی ہے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑنا. میں نے ایکوائر نہیں کی, پوری پریس میں نے ایکوائر نہیں کی تھی سٹیزن شپ. میں پیدا ہوا تھا, میں گاؤں میں پیدا تھا, امریکہ میں پیدا ہوا, میں نے وہ چھوڑ دی. اس کی سزا اس وقت بھی, اس کے بعد بھی, اس کے بعد آپ لکھتے ہیں فادرز ڈے, پھر کہتے ہیں یہ میں نے باپ کا نام نہیں پوچھا تھا, گرینڈ فادر کا نام پوچھا تھا. آگے بولا نانا کا نام میرے یہ تھا, کہا نہیں گرینڈ فادر کا دادا کا نام. بھائی آپ مجھ سے اس فارم میں پوچھ لیتے ریناؤنسیشن سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس, نہیں ہے. مجھ سے پوچھا ایکوائر کی, میں نے نہیں ایکوائر کی, میں تو پیدا ہوتا, میں نے تو اوتھ بھی نہیں لیا. میں پھر بابر ستار صاحب نے اپنے خط میں اپنے وطن میں کہا کہ میں ویزا نہ لینے کی وجہ سے گرین کارڈ رکھا ہے. آپ ٹیکسز بھی وہاں بھر رہے ہیں, تو ویزا کے لیے وزٹر ویزا لے لیتے, اتنے بڑے منصب پہ تھے, گرین کارڈ چھوڑ دیتے. مورل اتھارٹی بھی تو کوئی چیز ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی تو کوئی چیز ہے. تو آپ یہ مان رہے ہیں غیر قانونی نہیں ہے, مگر اب آپ اخلاقی سوٹی کے اوپر جانچ رہے ہیں. نہیں, ایک ایڈوائز دوں, میں لیٹر کے اوپر بات اوکے ایک ایڈوائز دوں سر. یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ تمام تر ریکارڈ ہوتا ہے, اس کی بھی منٹس ہوں گی نا, وہ دکھا دیں. اچھا, پھر اتنا خوفزد کی خان کی ایک تصویر. بہت زبردست سوال ہے. اطہر منی اللہ صاحب نے نواز شریف کے ٹائم پہ یہ کہا تھا کہ ایکیوزڈ یا کنوکٹڈ کی نہیں دکھائی جائے گی. ان کا اصول آج اسی اصول کے تحت آج نہیں دکھائی گی. سر نواز شریف تو بار کاؤنسل سے بھی مخاطب تھے, جلسے جلوس سے بھی ہم دکھا رہے تھے ان کو ہر جگہ. میں تو بات کر رہا ہوں, آسمہ شیرازی صاحب بھی اس میں تھی, ان کی ججمنٹ کو بہت رف طریقے سے پھینک دیا گیا تھا کہ میں وہ تو سارے کچھ صحافی پٹیشن لے کر گئے تھے نا کہ نواز شریف کو دکھایا جائے. وہ اصول ایک پریسیڈنٹ, وہ تو اشتہاری تھے, مفرور تھے. یہ تو نہ اشتہاری ہے نہ مفرور ہے. یہ بھی جو اشتہاری اور مفرور ہونے پہ کہا تھا. آج بھی جو چیز اگر کنوکشن غلط ہے تو ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, کنوکشن غلط ہے تو ویڈیو لنک پہ اجازت کیوں دی؟ کیا جج صاحبان کو نہیں پتا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ وچ ہنٹنگ کر رہی ہیں. I am asking you a question. I am witch hunting, sir. بہت بہت شکریہ. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.